یا بائیں رہے گا۔ میں حسین کی وہ مصائب سنا رہا ہوں تاکہ زمانے کو پتہ چلے یہ حادثہ نہیں ہوا، اچانک کربلا نہیں ہوئی، اور ظلم کربلا میں نہیں ہوئے شروع۔ حسین جیسے ہستی کے ساتھ سب سے پہلا ظلم یہ ہوا کہ اسے نانا کا وطن چھڑوایا گیا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا تھا، پھر حسین سے اللہ کا گھر چھڑوایا گیا، پھر راستے میں سفر تھا، اور بی بی نے کیا کہا؟ تیرا گھوڑا میرے معامل کے یا دائیں رہے گا یا بائیں رہے گا۔ بھائی نے ایسا کیوں کہا؟ جب مجھے نانا یاد آئے، جب حسن یاد آئے، بس میں تیرا چہرہ دیکھا کروں، میرے دل کی اداسی ختم ہو جائے گا۔ اور راستے میں ایک منزل ایسی آ گئی کہ حسین پہ قیامت آ ٹوٹی۔ جیسے ہی مکہ سے نکلے، اب بی بی نے جب معامل کے پردے سے دیکھا تو حسین کا گھوڑا دائیں نہیں تھا، پھر حسین کو بائیں دیکھا تو گھوڑا بائیں بھی نہیں تھا۔ اب قافلہ رکوا کے غازی کو بلایا، اور غازی نے پوچھا آقا جادی خیریت تو ہے؟ کہا حسین نہ دائیں نظر آ رہا ہے نہ بائیں نظر آ رہا ہے، پتہ کر شبیر ہے کہاں؟ جب سے امت نے حج نہیں پڑھنے دیا، اس کے چہرے پہ اداسی دیکھ رہی۔ اب 1 میل پیچھے تک غازی نے گھوڑا دوڑایا۔ اب جو حسین کی سواری کا عالم ہے، لگام حسین سے چھوٹی ہوئی ہے، سواری کا سر جھکا ہوا ہے، بڑے آہستہ قدم اٹھا رہی ہے، اور حسین کی آنکھوں سے آنسو ایسے ہے کہ داڑھی بھیگ چکی ہے، اور جیسے ہی غازی قریب آیا دھاڑے مار کے شبیر ہو رہا ہے۔ آپ نے تو ہائے بھی نہیں کی، شبیر دھاڑے مار کے روئے، اور عباس دیکھ لے، پھر عباس زین سے اترا نہیں، ایک جست میں ایسے آیا کہ سر حسین کے پیروں پہ آ گیا۔ اب رو کے کہتا میں جو کہتا تھا تلوار اٹھانے دے۔ اب قافلے سے بچھڑ بچھڑ کے کیوں روتا ہے؟ کہا عباس رونے کا سبب ایسا ہے، ہوا کیا؟ کہا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اب کسے بتاؤں؟ کہا میں جو تیرے ساتھ آیا، عباس تیرے جلال کی فکر ہے، وعدہ کر جنگ نہیں کرے۔ میں آج صرف حسین بادشاہ نے پیاسے نے شہادت دی ہے، حسین آج سے لاشیں نہیں اٹھا رہا۔ حسین کا مصائب گھر سے نکلتے ہوئے شروع ہوا، راستے میں قیامت ٹوٹی تھی، اور وہ قیامت کون سی؟ عباس اگر میں ایک منظر دکھاؤں تو جنگ کی ضد تو نہیں کرے گا، جیسے اتنا جملہ کہا نا، جنگ کی ضد نہیں کرے گا، ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہتا ہے اگر میرے مقدر میں ایسے ہی مرنا لکھا ہے، پھر دکھا وہ منظر۔ اب جو حسین نے قیامت دکھائی تو انگلیاں بلند کی۔ عباس کیا نظر آیا؟ کہا مولا قیدی ہے، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہا اسی قیامت کا تو رونا ہے، اور نہیں یہ میرا مسلم ہے۔ حسین پہ قیامت پہلے وہ ٹوٹی جب راستے میں بہن بیوہ ہو گئی، پھر شبیر کربلا آ گیا، 2 محرم کو خیمے لگائے گئے دریا کے کنارے، عباس خیمے لگا رہا تھا، اور یہاں لاکھوں کی فوج نے حملہ کیا خیمے اکھاڑنے کے لیے۔ عباس نے تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے بعد ہاتھ کھینچا زمین پر اور کہا خبردار، اگر کسی کے گھوڑوں کے سموں کی خاک بھی اڑ کے ادھر آئی تو۔ اتنے جلال میں غازی آیا جو کربلا میں زلزلہ آ گیا، اور بی بی زینب نے ادھر کہا اما فضا کربلا کی زمین میں زلزلہ آ رہا ہے، اللہ میرے شیر کی خیر کرے، دیکھ عباس جلال میں تو نہیں۔ کہا جلال میں ہے، اور 9 لاکھ کی فوج آنکھ کے اشارے پہ رو کے کھڑا ہے۔ حسین کو کہے جا عباس کو تسلی دے، اس کا جلال ٹھنڈا کر۔ اب حسین آئے اور آ کے کیا کہا؟ غازی تجھے قسم ہے جناب امیر کی، بگڑو نہ سرکشی پہ سپاہ شریر کی، خیمے میں بیٹیاں ہیں سہے قلہ گیر کی، سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی۔ یہ کیا ہے تم تو سیدھے سکندر کو توڑ دو، عباس ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو۔ 2 محرم کو خیمے اکھاڑے گئے، 4 کی شام کو پانی بند ہو گیا، 7 کو پانی ختم ہو گیا، 8 کو علی اصغر نے تڑپنا شروع کیا،
کل جو دن گزرا ہے 9 محرم کا، اب حسین کے خیموں میں بچوں پہ کیفیت کیا تھی؟ کل جو 9 محرم کا دن گزرا ہے، حسین کی بیٹی سارا دن، وہ جسے تہجد کی نمازوں میں مانگتا رہا ہے، سارا دن حسین کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے، اور نگاہیں حسین کے چہرے پر۔ حسین جہاں جاتے ہیں سکینہ ساتھ جاتی، کربلا کے میدان میں حسین کے قدم کے ساتھ قدم ہے اور نگاہیں چہرے پر۔ حسین اصحاب سے خطاب کر رہے تھے، سکینہ ساتھ کھڑی ہو گئی نگاہ بابا کے چہرے پر۔ حسین نماز کے وقت دریا کے کنارے پر تیمم کرنے کے لیے بیٹھے، سکینہ ساتھ بیٹھ گئی نگاہ بابا کے چہرے پر۔ حسین نماز کے لیے قیام میں آئے، سکینہ ساتھ کھڑی ہو گئی نگاہ بابا کے چہرے پر۔ حسین رکوع میں گئے، سکینہ رکوع میں چلی گئی نگاہ بابا کے چہرے پر۔ حسین سجدے میں گئے، سکینہ نے رخسار خاک پہ رکھے نگاہ بابا کے چہرے پر۔ حسین نے نماز سے فارغ ہو کر سکینہ کو اس انداز میں دیکھا اور دیکھ کے پوچھا، میرا لال، پہلے تو کبھی ایسے بابا کو نہیں دیکھا، آج اتنی بے چینی سے بابا کو کیوں دیکھ رہی؟ تو رو کے ایک طرح کا پھوپھی اماں نے بتلایا ہے، تیرا بابا ایک رات کا مہمان رہ گیا ہے۔ بابا تیرے چہرے کو جی بھر کے دیکھ رہی ہوں، تیرا بابا ایک رات کا مہمان ہے۔ ادرکم الحسین، ادرکم الحسین۔ 10 محرم تماشا نہیں، رسول کا گھر اجڑا، اپنے گھر میں ایک جنازہ پڑا ہو، لوگوں کو ہوش نہیں رہتی۔ بطول کے گھر میں 72 جنازے ہیں، اور مرنا اور رونا اسی بات کا ہے کہ 72 جنازے دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی دفن کرنے والا۔ آج کی صبح طلوع ہوئی، شبیر نے اکبر سے اذان دلوائی، جو سن بیٹھے ہو صبح جنگ کے لیے تیاری شروع ہوئی۔ سب سے پہلے اکبر کو، اکبر میری کیا عمر ہے؟ بابا 57 سال۔ تیری کیا عمر ہے؟ 18 سال۔ اکبر نتیجہ وہ بھی حسین کا بیٹا تھا۔ کہا بابا امتحان کیوں لیتا ہے؟ بھیجنا موت کی طرف، مجھے موت کی طرف بھیج۔ اب علی اکبر میدان میں چلے، جیسے اکبر کا گھوڑا چلا، پیچھے پیچھے حسین چلے۔ اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے۔ اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، حسین کے قدم اور تیز ہوئے۔ یہ جملہ وہ سمجھے گا جس کا جوان بیٹا ہے، جو اس انتظار میں رہتا ہے، جو بیٹے کی اترتی ہوئی داڑھی دیکھ کے خوش ہوا تھا۔ یہ وہ جملہ سمجھے گا جس کے دل میں آس امید ہوتی ہے کہ بیٹا جوان ہو کر میرا آسرا بنے گا۔ حسین کا 18 سال کا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کی طرف حسین نے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ یا اکبر نے گھوڑا روک کے کہا، بابا اگر بھیجنا نہیں ہے تو نہ بھیجو، لیکن اس طرح میرے پیچھے نہ۔ رو کے حسین کہتا، اکبر کاش تو میری جگہ ہوتا، میں تیری جگہ ہوتا، پھر تجھے پتہ چلتا جوان بیٹا موت کی طرف کس طرح بھیجا جاتا۔ ادرکم الحسین، حسین کی بے قیمت قربانیاں ہیں، شبیر کی وہ قربانیاں، بے قیمت قربانی۔ اکبر میدان میں گئے، سینے میں برچھی لگی، حسین اکبر کی لاش پہ آئے۔ کیا ہوا؟ بابا برچھی لگی۔ میں جو صبح سے لے کے شہادت تک حسین کی محنت ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں، تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ اس وقت یہ قوم ننگے سر بیٹھ کے کیوں رو رہی ہے۔ صرف 10 محرم کو حسین شہید ہوئے، پوری کربلا دکھا لوگوں کو، پتا چلے لوگوں کو دین بچا کیسے ہے۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، پوچھ اس سے جس کی محنت لگی ہے، جس نے کنبہ کٹوایا ہے۔ رونا تو شیعہ اسی بات کا ہے نا کہ ٹھیک 1 مہینہ پہلے دل حج تھی، ساری مسلمان امت نے خوشیاں منائی تھی کہ ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا۔
تو جب اس کے ذبح ہونے سے بچنے پہ خوشیاں منا رہے ہو، اور محمد تو ابراہیم کا بھی نبی ہے، اس کے بیٹے کے ذبح ہونے پہ غم کیوں نہیں کرتے؟ رونا اسی بات کا ہے، ابراہیم کا دنبا یاد رہ گیا، محمد کا کنبہ یاد نہیں رہا۔ ابراہیم کے بیٹے کی خوشیاں منانے والا مسلمان اور محمد کے بیٹے کے قتل پر رونے والا کافر۔ آج سنو کربلا میں ہوا کیا ہے۔ دنبے کا جانا آسان ہے، یہاں ابراہیم اسماعیل جب پہنچے ہیں نا حسین اکبر کی لاش کو، بابا کیا ہوا؟ اکبر کیا ہوا؟ بابا برچھی لگی۔ کہاں؟ کہا سینے میں۔ پھل کا ہے؟ کہا سینے کے اندر۔ نکالا نہیں، کہا دشمن توڑ کے کہتا تھا سنتے ہیں صابر ہے۔ آج کے دن تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آج تو ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جس سے میل اس سے کہا انا للہ ہے۔ آج تو تیرا حال دیکھ کے پتا چلے کہ اس کا کوئی بڑا نقصان ہوا ہے۔ جوان بیٹے کو دیکھ تو رو حسین کو، جس کی گود میں چھوٹا بچہ وہ روئے حسین کو۔ بہنوں کے ساتھ نکلے ہو نا، اور بہنوں کے تحفظ کے لیے نکلتے ہو کہ رستے میں میری بہن کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت رویا کر حسین کو۔ پھل کہاں ہے؟ سینے میں۔ یہ تہذیب عزاداری ہے، جینے کا سلیقہ سکھایا ہے حسین کی موت میں، ضمیر کو زندہ رکھنے کا سلیقہ دیا ہے شبیر کی شہادت میں۔ جو کہتے جنہوں نے ٹھیک 1 مہینہ پہلے ذی الحج کی تھی، ان سے کہہ رہا ہوں شبیر آیا بیٹے کی لاش میں۔ ابراہیم نے جب پٹی باندھی تھی آنکھوں پر بیٹا ذبح کرنے کے لیے، بیٹے کی ہاتھ باندھے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، وہ ابراہیم تھا، یہ حسین ہے۔ اکبر پھل کا سینے میں، دشمن کہتا تھا صابر ہے دیکھیں گے۔ اب جو چہرے پہ افسردگی تھی وہ جلال میں بدل گئی۔ کہا اچھا حسین کا صبر آزمائے گا کوئی؟ اکبر میں برچی کا پھل نکالنا چاہتا ہوں۔ بابا بسم اللہ کر، نہ میرے ہاتھ بندھے ہیں نہ تو آنکھوں میں پٹی باندھے گا۔ ابھی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا تھا، یا سارے نبیوں کی قطاریں لگ گئی۔ ایک دفعہ حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ میرا بیٹا ہے، ان کا تو کچھ نہیں لگتا، کہ کسی نبی سے آ کے میرے بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالے۔ دادا ابراہیم آگے آ، برچی کا پھل نکال۔ ابراہیم کی آواز ہے اسماعیل چل یہ آ رہے ہم آ رہے۔ سارے نبیوں کے چہرے پر ابائیں تھی اور کتاروں میں گریا تھا جب حسین نے برچی کا پھل نکالا۔ اور پھل نکالنا آسان نہیں۔ ایک دفعہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، اکبر کی آواز آئی بابا میں نہیں ہلا، زمین کافی ہے۔ ابھی حسین کے ہاتھ میں حسین نے برچی میں پھل ہاتھ ڈالا، برچی کے پھل میں، جیسے ہی برچی کے پھل میں ہاتھ آیا اکبر کا جسم ہل رہا تھا۔ حسین جیسا صابر برچی کا پھل نکال رہا تھا، جوان بیٹے کی سینے سے برچی کا پھل نکال رہا تھا۔ یہ حسین جیسے صابر کا کمال ہے۔ اور طاقت کون دے رہا تھا؟ 1 منٹ رکو بھائی، اب مسائل رک جائیں، بند کر دیں گے، بند کر دیں، ربط نہ توڑیے۔ یہ بے رعایا عبادت ہے قبلہ، اس میں دائیں بائیں ہو گیا توجہ، آپ کے اس کی تار ٹوٹ گئی۔ میں نے وہ کہانی چھیڑ رکھی ہے، یہ حسین کا کرم ہے تم پہ شیعو کہ سن کے زندہ رہتے ہو۔ یہ حسین کا کرم ہے کہ سن لیتے ہو، ہر سال زندہ رہتے ہو۔ ہم پڑھ لیتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں۔ میں نے منہ پھاڑ کے کہہ دیا ہے کہ اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا تھا۔ یہ بات کہی تھی 300 سال پہلے بحر العلوم سید مہدی نے روزہ حسین پر، تو خدام نے آ کے کہا ممبر چھوڑ دیجئے۔ کہا میں تیرے کہنے کہا مجھے نہیں پتا آپ کیا پڑھے، لیکن اتنا کرم جب سے آپ نے پڑھا ہے نا، شبیر کے بیٹے کے سینے میں نیزہ لگا، حسین کی قبر سے تازہ خون بہنے لگا ہے۔
बहरलूम खा रहा है। और इस जिक्र पे पाबंदी है करबला में, जिक्र अली अकबर पर, मसाइब अली अकबर पर, और पाबंदी किसी आम हस्ती ने नहीं। वो टूटी कब्र वाली ज़हरा आधी रात के वक्त बहरलूम के घर नबी के समेत सैयद आए, और बहरलूम ने समझा नबी आए, पोछा लेने के लिए आ गए। 2 कदम पीछे हट गए नबी, कहा मौला मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई, कुछ मैंने जुर्म किया। इससे पहले कि नबी कुछ कहते, या नबी के पीछे एक पहलू पे हाथ रखे हुए मस्तूर खड़ी थी, उसकी आवाज आई, जरूर पढ़नी थी तूने अकबर की शहादत। कहा क्या हुआ, कब से डालकर, जब से तूने कहा है ना अकबर के सीने में नेजा लगा है, जन्नत में ज़ैनब ने हुसैन के गले में बाहें डाली और रो के सिर्फ इतना पूछ रही है, हुसैन इतना बता, क्या मैंने अकबर नेजों के लिए पाला था? हाय किया करो, हाय किया करो। आज के दिन नहीं रोना तो कब रोना है? रो के बता हम हुसैन के कुछ लगते हैं। अपने आप को शामिल कर उन परिंदों में जो इब्राहिम की आग बुझाने गए थे। और आपके आंसू, इनकी कीमत दुनिया को नहीं पता। इनकी कीमत पूछनी है हुसैन की मां से पूछो। ये सोच कर रोया करके इनकी कीमत हुसैन की मां को पता। आप लोग रो रहे हैं ना, आप लोग रो रहे हैं, इस वक्त हमारे पास वो आंखें तो नहीं, आपके आंसू जमीन पे भी नहीं आ रहे। कभी सोचा है निकलते हैं तो जाते कहाँ है? इस वक्त भी हुसैन की मां इस मजमे में हाथ में रुमाल रख के हर मोमिन की आंख के नीचे लेके आंसू इकट्ठे कर रही। शाम को करबला जाके गए, हुसैन जान तेरे जख्मों का मरहम ले आई। शबीर की आवाज आती, सारे जख्म भर जाते, 2 जख्म नहीं भरते। मेरा लाल कौन सा दम का? एक ज़ैनब की चादर का। संभाल लीजिए, संभाल लीजिए। पानी पिलाओ। आप किसी के पास है पानी तो दीजिए, पानी दीजिए, दे दीजिए पानी, दे दीजिए, पीजिए पीजिए किबला पीजिए। न्याज़ हुसैन आप पानी पिए। इमाम हुसैन आपकी इबादत कबूल फरमाओ। आप बैठ जाओ बेटे। जी जी, आप पानी पीजिए, एक घूंट पानी। आपकी तबीयत खराब हो गई, हर मजमे का चेहरा परेशान हो गया। इसी बात का रोना है ना, पानी पिलाने वाले हैं। हुसैन की ये और करीबी क्या होगी कि उसको रो, और अगर कोई रस कर जाए तो उसे पानी पिलाने वाले। अकबर की लाश पे आते हुए अल्लाह जाने हुसैन कितनी दफा रस कर गया, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। ये सोच के मातम किया, खैमे में ले आया लाश, खैमे में लाश आ गई। बस मैं इससे आगे और नहीं पढ़ूंगा जनाब अली अकबर के मसाल। मैं सिर्फ हर हस्ती के शहादत के, मैं हुसैन की मेहनत पढ़ना चाह रहा हूं। जो हुसैन की मेहनत हुई है, हुसैन का लगा क्या है, आज मैं पूरी दुनिया को इस मीडिया के जरिए बताना चाहता हूं। करबला पे हुसैन का खर्चा क्या आया, फिर 3 बचाए, 18 साल के बेटे का जिगर लगाए और लाश खैमे में ले आया। जैसे खैमे में आई, सारी मस्तूरात आ गई। मौला खैर करेंगे, इमाम हुसैन खैर करेंगे, वो जो है आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बस यही इश्क है ना, यही इश्क है। हुसैन को रोना भी ऐसे ही चाहिए। अभी तो हम अपनी मर्जी से रोते हैं, अभी हम अपनी मर्जी से रोते हैं, अभी हम अपनी मर्जी से रोते हैं। अभी हम उसकी मर्जी से नहीं रोए जो शाम से आई हुई, जिसने 70 कदम पे देखा था भाई को ज़िबा होते हुए। उसकी मर्जी से रोगे तो मर जाओगे, इसलिए कि उसकी हसरत है। 2.5 लाख बदमाशों के हुजूम में करबला से शाम तक तरस दी गई कि कोई कह दे तेरे हुसैन के बड़े अरमान, कोई कह दे तेरे अकबर के बड़े अरमान। किसी ने पूछा नहीं दिया। अलबत्ता उस वक्त मातम करती थी, सज्जाद अकबर का कातिल मेरे सामने से हंसता हुआ गुजर जाता है।
اکبر کی لاش اٹھا لایا تیرا میرا غریب امام. مجھے ایک بات بتائیے، سفید ریش بزرگ بتائیے جن کی عمر 57 سال سے اوپر تک کی. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹا سمجھ کے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جو 60 سال سے اوپر ہیں، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، پوتے پوتیوں والے ہونا. مجھے اتنا بتاؤ، کبھی ماں یاد آئی ہے؟ کوئی مجھے کہہ دے جو جملہ سمجھ گیا، کوئی کہہ دے کہ ماں یاد آتی ہے. جب اولاد کی آگے اولاد ہو جائے تو پھر بندہ ان میں مصروف ہو جاتا ہے. حسین اس غریب کا نام ہے جس نے 57 سال کی عمر میں 3 بار ماں کو یاد کیا تھا. جب اکبر کی لاش سے خنجر نکالنے لگا اس وقت کا ماں، اور ماں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں نعت علی پڑھتی ہوں، تو نہ گھبرا. ماں بقیہ چھوڑ کے آئی ہوئی. مشکل ترین لاش تھی اکبر کی، لیکن اس سے بھی مشکل جناب قاسم، حسن کا 13 سال کا یتیم، بھائی کے وعدے پہ پالا ہوا. حسن نے کہا تھا اکبر کے اترے کپڑے پہنا دے گا، بس میرے بیٹے کا خیال رکھنا. کہا میں اکبر سے زیادہ پیار کروں. جسے حسین نے پالا، وہ جنگ کی اجازت مانگ رہا تھا تو حسین کہہ رہے تھے میں تجھے میدان کو نہیں بھیجوں گا. چچا مجھے کیوں نہیں بھیجتے؟ رو کے حسین نے کہا میں حسن کو دوبارہ مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھے ابھی تک اس کے جنازے کے تیر نہیں بھولے ہیں. جب میدان میں گیا تو قاسم تھا، زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. کربلا کے صحرا میں خشک پھولوں کی طرح حسن کا یتیم بکھر گیا. اب جیسے حسین پہنچے، قاسم کی سواری ہے اور قریب قاسم نہیں. یا ایک آواز دی قاسم، کہیں سے آواز نہیں آئی. قاسم، جب آواز نہیں آئی پھر حجت والا اختیار استعمال کیا. قاسم امام وقت بلا رہا ہے، کہیں 1 میل سے ٹکڑے اچھلے لبیک، کہیں 2 میل سے آواز آئی میرا سلام. شبیر نے کربلا کے صحرا میں قاسم کو آوازیں دینی شروع کی اور اپنا امامہ اتار کے اپنے پہلو سے باندھ کے ایک جھولی بنائی. جہاں سے آواز آتی شبیر چل پڑتے، وہ ٹکڑا اٹھا لاتے. 5 میل کے اندر حسین کو جتنا قاسم مل سکا. یہ تھوڑا خرچہ ہے، دین آسان بچہ ہے. 10 محرم کو ہوا کیا ہم سے دنیا پوچھتی ہے، بتا تو رہا ہوں. 13 سال کا یتیم اب گٹھڑی بنا لی اور اپنے کندھے پہ رکھی، جیسے تھکے پیروں سے. مزدور سارا دن کی مزدوری کرنے کے بعد آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے آتا ہے. حسین کربلا میں چلا، یا ایک نقاب پوش نے آ کے کہا حسین یہ ٹکڑے بھی لے لے. کہا کون ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ نقاب ہٹا کے کہتا نہیں پہچانا، حسن ہوں. جب سے میرا بیٹا اترا ہے میں میدان میں. حسن قاسم میں نہیں، ماں زہرا دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سونگوں سے گوشت کے ٹکڑے نکال نکال کے پہن کر کے گئے آیا میرے قاسم کا یتیم. اب وہی گٹھڑی لے کے حسین خیمے میں، خیمے کا دروازہ آیا. بی بی فروا بے چینی سے مولا میرا قاسم کا ہے. اب شبیر نے گٹھڑی رکھی. مولا یہ کیا ہے؟ گٹھڑی کھول کے کہتے جتنا مل سکا فرما میں لے آیا ہوں. حسن بھی ٹکڑے چن رہا ہے، اماں بھی ٹکڑے چن رہی ہے. اب حسین کہہ رہے تھے، دیکھنا میرے طرف، حسین کہہ رہے تھے اور انہی ٹکڑوں کے بیچ میں بی بی فروا نے ہاتھ پھیرا. کہا یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. کیا ڈھونڈے؟ کہا اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا مجھے قاسم کا. قاسم سے مشکل لاش تھی.
مشکل ترین لاش علی اصغر کی. 6 مہینے کا لال. اسلام کی بنیادوں میں لہو کس کا ہے؟ 6 مہینے کا لال. یہ جتنے جوان بیٹھے ہو، میں صبح سے لے کے اب تک حسین کی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اسے ذہن میں رکھنا اور پھر ماتم کیا. حسین ایسے نہیں کہ اجڑ گیا، حسین تو شہید ہو گیا تھا. اجڑی تو اس کی بہن، جو شہید نہیں ہوئی اور اس کے پاس رہا بھی کچھ نہیں. سب سے بڑی دلیل تھی علی اصغر، جو بلند کیا ہوا میں. اور حرملہ نے 3 نوکوں والا سہ شعبہ کیا، اور ظالم کے 2 بار خطا چلے گئے. تیسرے بار پہ مارا، 2 بار خطا گئے. ابن سعد نے کہا تو ماہر تیر انداز ہے، تیرے وار کیوں خطا ہوئے؟ کہا جب میں تیر چلاتا ہوں ابھی کمان میں ڈال کے میں نشان، وہ خالی قنات ہے، اس کے دروازے پہ پتہ نہیں اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی پھوپھی، اللہ جانے کون ہے. جب بھی میں تیر کمان میں ڈال کے چلانے لگتا ہوں ایک آواز آتی، ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ. اس نے زہر میں بجھا ہوا تیر چلایا. تیرا میرا 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس پیاسے مظلوم پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اتنی چھوٹی گردن تھی کہ تیر نے خلق چیر دیا. اب حسین کے ہاتھوں پہ تھے اور خیمے لے آئے. دیکھیے پروگرام بولو لاہور پیر اور منگل کی شام 6:05 پہ صرف سٹی 42 پر. شبیر نے قبر کھودنی شروع کی، یا عرش پہ جبریل تڑپ گیا، میرے اللہ یہ وہی حسین ہے جس کے میں جھولے جھلاتا تھا، آج بیٹوں کی قبریں بنا رہا ہے. اللہ میں حسین کی مدد کروں، اللہ کی آواز اگر قبول کرے تو ضرور جا. اب جیسے ہی جبریل زمین پہ آئے تو اپنی اصل شکل میں غازی عباس کا چہرہ بنایا اور قبر کھودتے ہوئے حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا نہ بنا قبریں، میں نوکر غازی عباس آ گیا ہوں، میں عباس ہوں نا، تو بیٹوں کی قبریں نہ بنا. حسین نے مڑ کے نہیں دیکھا، کہا جبریل میں بھولنے والی ماں کا بیٹا نہیں ہوں، جلدی سے واپس چلا جا اور غازی کی شکل نہ بنانا، کہیں سکینہ غازی سمجھ کے خیمے سے باہر نہ آنا. حضرت الحسین، ہر بندہ سر کا ماتم کرے، سینے کا ماتم کرو. یہ ہاتھ ملے حسین کو ماتم کے لیے ہے، یہ آنکھ ملی حسین کو رونے کے لیے. اور یہ وہ دلیل ہے، یہ وہ اصغر ہے جو 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ شہید ہوا. 3 مرتبہ کربلا کے میدان میں حسین کا سب سے بہادر سپاہی جیسے 3 مرتبہ. مولا آپ کی زندگی کرے، اولاد کو کامیابی دے. اور ہمارے ساتھی، ہمارے بزرگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اب وہ مولا کی بارگاہ میں یقیناً اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. مولا ان کے بھی درجات بلند فرمائے. 3 دفعہ چہروں پہ پریشانی دیکھی ہے میں نے. آپ جانتے ہیں نا جو پانی کے بدلے تیر مار سکتے ہیں، ان کے لیے 6 مہینے کا بچہ 3 دفعہ شہید کرنا کیا عیب کی بات ہے. پہلی دفعہ ہاتھوں پہ، دوسری دفعہ جانتے ہو کب شہید ہوا؟ شام غریبہ سروں کی گنتی ہوئی. ابن سعد ملعون نے کہا 71 ہیں، میں 72 مار کے آیا. حسین کے 6 ماہ کا لال ہے، اس کا سر کہاں؟ شمر کمینہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے پتا ہے اس نے کہاں چھپایا ہے اس نگینے کو. انہوں نے کہا کہاں تو لے کیا؟ کہا ڈھونڈنے میں مشکل آئے گی، مجھے 20 نیزہ بردار دے. جو سمجھ گیا اس نے ماتم کیا ہے، جو نہیں اس کے لیے تصویر کربلا کے سامنے لے آتا ہوں.
20 नेजा बरदार दे और इनाम अलग लूंगा। उसने कहा इनाम भी दिया, नेजा बरदार भी ले जा। अब इसने 20 नेजा बरदारों को लाके वो जमीन जहां पे हुसैन ने अपने बेटे को छुपाया था ना अशकिया से, उस जमीन पे नेजे मारने शुरू किए। एक जगह शेमर का नेजा लगा और नेजा रेत में फंस गया। इस जालिम ने जोर से नेजा खींचा, अली असगर का जिस्म ऐसे आया जैसे अकबर का कलेजा आया था। रुबाब की आवाज आई, सज्जाद मेरा असगर दो मरतबा। तीसरी मरतबा जब मां के सामने सर अलग किया गया, अब मैं 10 मोहरों में और माफी मांग के कह रहा हूं, वो मंजर मैं नहीं पढ़ सकता, या किसी का नुकसान करूंगा या अपना। बस ये समझ लो कि जब बच्चा नेज़े से उतारा गया और इस हरामी के पहलू में कोई चीज थी, मां के सामने से मां के बच्चे का सर अलग किया और सिर्फ अलग नहीं किया, नेज़े पे चढ़ाया। अब मुझे नहीं पता नेज़ों पे चढ़ाने का तरीका, कि बोला 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो नेज़ा नीचे करके ऊपर सर चढ़ाया जाए, या सरों को नीचे रख के नेज़ा मार दिया जाए। अल्लाह जाने असगर के सर को नेज़े पे सवार कैसे की। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। कूफे में काफिला पहुंचा ना, जब कूफे में एक ईसाई औरत ने पूछा किनके सर हैं, कहा बागी था। अल्लाह इस पे लानत करे जिसने हुसैन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया। अगला लफ्ज रिवायत में ना होता, मेरी जबान जलती में ना पड़ता, लेकिन जमाने को बताना चाहता हूँ, नवासे रसूल औलाद रसूल के लिए इन्होंने जंग किस लिए की और क्या मकसद रखा और क्या दुनिया को बताया। उसने कहा बागी था, जुर्म क्या है? कमीना कहता है आज नहीं पड़ता था। मारना जाए शिया इस बात पर, मारना जाए शिया इस बात पर, बेटा मोहम्मद का हो और यजीद का सिपाही का है, ये नमाज नहीं पढ़ता था। उसने कहा नेजा झुका, जैसे ही नेजा नीचे किया, ज़ईफा ने लहू साफ किया, कहा इसके सजदे का दाग बता रहा है, मारा ही नमाज में गया। वो पूछती रही ये किसका, बागी की फौज का सलार, ये किसका सर, उसके बेटे का, ये उसके भतीजे का। अब लाहौर वालों एक नेजा बड़ा था, सर छोटा था। इससे पहले के शेमर बोलता, ज़ईफा कहती जालिम ये बता के ये भी बागी था। बस खत्म। असगर से मुश्किल लाश गाजी अब्बास। बस इससे ज्यादा पढ़ूंगा मेरे जिगर में शक्कत नहीं। मैं मकसद पे आना चाहता हूं। 34 साल का जवान भाई है हुसैन का। अली ने तहज्जुद की नमाजों में मांगा, जैसे ही पानी लेके वापस पलटा है, तब कोई कहीं से तीर आ रहे, कहीं से तलवारें, कहीं से नेज़े। एक जालिम ने गाजी अब्बास के करीब घोड़ा किया और तलवार चलाई, जिस पे मस्कीदा था उस पे तलवार चला दी। जैसे ही तलवार चली, बाजू कट के गिरा। बाजू के गिरने से पहले अब्बास ने बाजू नहीं मस्क संभाली, बाजू कट के गिर गया। गाजी ने मुड़ के नहीं देखा, बस एक जुमला कहा, सकीना का सदका। दूसरे बाजू पे वो भी कट के गिरा। अब वो दांतों से संभाला और बस कहा असगर की खैरात। अब अब्बास मस्कीजा बचा रहे। इब्ने साद कहता है इसकी जान जिस्म में नहीं है, इस मस्कीजे में है। इस मस्कीजे का पानी निकाल दो, गाजी मर जाएगा। अब सारे तीरों की बारिश मस्कीजे की तरफ हुई, उनमें से एक तीर अब्बास की आंख में लगा। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपकी आंख में तिनका भी लग जाए तो सबसे पहला अमल क्या होता? जैसे ही आंख में कुछ आए तो हाथ आगे आता है ना। अब्बास के हाथ कट के गिर चुके थे और उसके बाद तीर आंख में लग गया। अब अब्बास सर को छटक रहे, तीर नहीं निकला। अब्बास ने तरकीब की, जीन के साथ तीर लगाया, ऊपर जानू लगाया। अब निकालना चाहते थे, या जालिम ने गुर्ज मारा। बस गुर्ज का लगना था, गाजी से जीन छूट गई। एक जाकिर ने मसाइब पढ़े
اور بھرپور مصائب پڑے. خواب میں غازی عباس نے زیارت دے کے کہا میری مصیبت پڑھنا بھول گیا ہے نا؟ کہتا مولا میں تو آپ کی مصائب ہی پڑھ کے آیا. کون سی مصیبت ہے جو میں نے کہا؟ سب سے بڑی مصیبت دنیا کو بتایا کرو کہ غازی پہ سب سے بڑی مصیبت اس وقت آئی جب وہ زیر سے زمین پہ آ رہا تھا. اس لیے کہ سوار کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، جب وہ زمین پہ آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا. عباس منہ کے بال آیا. حسین عباس کی لاش پہ آئے. اس سے پہلے علاقے میں اعلان جنگل میں ہو گیا، جس نے جو بدلہ لینا. علی کا شیر اتر گیا. حسین کے لاش پہ آنے سے پہلے تیر تلواریں چل گئے. آپ پوچھئے کہ حسین عباس کی لاش کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ مولا میں شرمندہ ہوں، میں پانی نہیں لا سکا، اتنی کوشش بھی کو کر سکتا ہے کہ بازو ہی کٹوا دیا جائے، تو شرمندگی کس بات میں؟ نہیں، وجہ اور تھی. لوگ عقیدت میں آپ کے دل دکھ جاتے ہیں، اس لیے جملہ چھپا جاتے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، قاسم اس قابل تھا کہ گٹھڑی میں آ جاتا. میں جو سمجھ گیا وہ ماتم کرنا. 10 محرم ہے لیکن اس کے باوجود کوشش کرنا مجھے اگریانا پڑنا پڑے. بس عباس کی لاش اٹھا چکا حسین. 71 لاشیں اٹھائی شبیر میں. اکیلا رہ گیا. پہلے خنجر نہیں، لاشیں اٹھانے کے بعد اکیلا، اور پیشانی قبضہ ذوالفقار تنہا بیٹھا ہے. میر انیس نے ایک تصویر کھینچی کہ اکیلا بیٹھ کے سوچ کر رہا ہوگا. وہ فرماتے جب ایسے حسین بیٹھا نا تو نیچے میر انیس نے لکھا کہ اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. بھئی آپ کے ہمسائے سے تو رونے کی آواز آئے تو یہ تو پوچھ لیں گے نا کہ کیا ہوا. لیکن شبیر نے 71 لاشیں اٹھائی اور کسی نے نہیں پوچھا کیا ہوا. اب ظلم ہونے شروع ہوئے. ابن سعد نے کہا اکیلا رہ گیا، جو جتنا ظلم کر کے آتا جائے گا اتنا انعام لیتا جائے گا. 6 قاتل نکلے، حسین کے قریب آئے. حسین کو پہلے زخمی کیا، زخمی ہونے کے بعد حسین خیمے میں آئے. اکیلے حسین کو دیکھ کر قاتل آ گئے. قاتلوں نے گھیرا ڈالا. پہلا قاتل آ گیا. اس نے آواز دی حسین حسین حسین. تیرے میرے آقا نے زخمی پیشانی قبضہ ذوالفقار سے بھی اٹھانی شروع کی. اللہ جانے اس کے ہاتھ میں کوئی وزنی پتھر تھا. بس اس انتظار میں تھا کہ حسین پیشانی اٹھائے. جیسے ہی حسین نے پیشانی اٹھائی اس نے اتنی زور سے پتھر مارا، حسین دونوں ہاتھوں کے بل پیچھے آیا. آواز آئی عباس عباس. دوسرے قاتل نے تماچا مارا، تیسرے نے نیزہ مارا. زخمی حسین جب قاتل ظلم کر کے چلے گئے بس اب حکم خدا پہ اٹھا، خیمے میں آیا. بس آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا. آ کے بہنوں کو سلام کر کے کہتا ہے میرا آخری سلام. علی کی بیٹی ہو، حسین کا آخری سلام. بی بی فضہ دیکھ کے کہتی ہے زینب آخری ملہ ہے کشتی چھوڑنے والا. زینب کی آواز ہے جلدی بلا اندر. زینب مجھے پرانا لباس دے. کیا کرے گا؟ کہا میرا قاتل بڑا کمینہ، وہ میری لاش کو لوٹے گا. پھر حسین سجاد کے پاس آئے. عالم غش میں سجاد ہے، آنکھیں بند ہیں. حسین نے بیٹے کے چہرے پہ چہرہ رکھ کے رونا شروع کیا. یا آنسو سجاد کی آنکھوں پہ آئے. جیسے ہی آنکھیں کھلی اور فوراً پوچھا بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں؟ اب بھائی کیا زور ہوتا ہے کمر کا، یہ حسین سے بہتر کون جانے. بس سجاد کو کہا مردوں میں یا تو بچ گیا ہے یا میں رہ گیا. اب امامت بھی تیرے حوالے اور بھوتیاں بھی تیرے حوالے. حسین کا آخری سلام. بہنوں نے دائرہ رہے. بھیا ہم تمہیں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتی. یہ جتنے ماتمی ہو نا یہ ہلکا بنایا ہوا، یہ بہن کو حسین کی بہنوں کی اجازت.
اب حسین کی بہنیں خیمے کے دروازے کے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور آدھی بہنیں ادھر. کہا بھیا آپ درمیان سے گزریے, ہم آپ کے چہرے کی زیارت اکٹھے کرنا چاہتی ہیں. بس جیسے ہی بہنیں خیمے کے دروازے پہ آ گئی, ادھر شبیر ایسے برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. کوئی بہن پایا پکڑتی ہے, کبھی ماں پکڑتی ہے, کبھی بیٹی پکڑتی ہے. جیسے ہی آئے ہیں گھوڑے کے قریب, اب گھوڑے کو سجے ہوئے دیکھا اور ایک دفعہ دیکھ کے کہا میرا غازی تو رہا کوئی نہیں, میرا زلجنا کس نے سجایا ہے؟ آواز آئی رقیہ. عباس کی بہن کے قریب آ کے شبیر ماتھا چوم کے کہتے رقیہ یہ سجانا مردوں کا کام ہے, تجھے کس نے بتایا زلجنا کیسے سجاتے؟ رو کے کہتی رات غازی میرے خیمے میں آیا تھا, زلجنا ساتھ آیا تھا, بس اتنا کہتا تھا رقیہ سیدوں پہ مشکل بن گئی. رقیہ میرے بعد زینب کا عباس تو ہے. رقیہ میرے مولا کو تیار زلجنا پہ بیٹھنے کی عادت ہے, کل غازی نہیں ہوگا تو عباس بن کے زلجنا سجانا, ایسے نیند رکھ دینا, ایسے لگامے ڈالنا. بس تیاری کرو, میں قریب آ گیا ہوں منزل. شبیر گھوڑے کے قریب آئے. اب کربلا میں دیکھ, اکبر, عباس, قاسم, یا قریب سے آواز آئی. کسے آوازیں دے رہا ہے؟ کہا دیکھنا صبح سے سب کو میں سوار کرا رہا ہوں. اس سے بڑی بھی کوئی غربت ہوگی حسین کی کہ آج شبیر کی کمر جو ہے اس کا زور کھا کے غازی کی موت, اکبر کی موت میری کمر کھا کے مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں. دیکھ کے کہتی ہے میں جو حسن بن کے چلی ہوں, میرے ہوتے غربت کی صدائیں کیوں بلند کرتا ہے؟ رکابوں میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے بسم اللہ, میں سوار کراتی ہوں. میر علی فرمایا کرتے تھے نہ تھا کوئی آسرا چاہے کربلائی کو, بس ایک بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. شبیر زین زلجنا پہ آئے. اب گھوڑے نے چلنے سے ایڑ لگائی, اب قدم نہیں اٹھا. چلنے کے لیے گھوڑے نے قدم ہی نہیں اٹھا. شبیر ہاتھ پھر کے کہتے ہیں جانتا ہوں تو تھک گیا, بس آخری دفعہ چل, اس کے بعد تیری مرضی. اب جو گھوڑے نے ایسے اپنی گردن کو موڑا, اس مڑتی ہوئی گردن کو شبیر نے دیکھا. وہ جسے تہجد میں مانگا تھا نا, وہ سم پکڑ کے بیٹھی. بابا نہ لے جا, اس کو اوپر کر سکتے ہو بھائی, اس کو اوپر کر سکتے ہو. بابا نہ لے جا اس کو, آپ کو برابر کرنا نہیں, ادھر نیچے کرو. بس میرے 2 جملے کہنے, اور اب تقدس یہی ہے کہ میں بیٹھ کے وہ جملے نہ کروں, بس نیچے بیٹھ کے پکڑ لو, بیٹھے ہلے نا. جسے تہجد میں مانگا اس نے سم پکڑے ہوئے, اور زلجنا سے کہہ رہی ہے نہ لے جا. زلجنا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. شبیر گھوڑے سے اترے, تعویذ کو سینے سے لگایا, ماتھا چوم کے کہتے ہیں بند پڑا تو میں پانی لے آؤں گا. رو کے کہتی ہے چاچا بھی یہی کہہ کے گیا تھا. سینے سے لگا. اب اللہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بیٹی مانگی تھی تو تو نے کہا تھا کہ اس کی محبت یا میری محبت اگر تل گئی تو کس کی محبت زیادہ ہوگی, اور میں نے کہا تھا تو بیٹی عطا کر, میں جنگلوں میں روتا چھوڑ کے تیری طرف آ جاؤں گا. حسین کے وعدے کا وقت آ گیا, اب میری بیٹی پہ نیند مسلط کر دے. سکینہ پہ نیند مسلط ہوئی. شبیر بہن کے حوالے کر گئے. اب حوالے کر کے شبیر میدان میں گئے. راوی کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے بھوکے شیر نے بکریوں پہ حملہ کر دیا. فوج کوفے کی دیواروں سے جا لگی, اور حسین لڑتے ہوئے تلوار چلاتے تھے. جب فوجی بھاگتے تھے تو ان کو بھگا کے, اور یہ ایک جملہ کہتے تھے میرے اللہ ان سے کہے میرے ساتھ جنگ کرے. انہوں نے میرا اکبر نہیں مارا, انہوں نے میرا غازی نہیں مارا, انہوں نے میرا قاسم نہیں مارا. آؤ بھوکے کی جنگ دیکھو اور پیاسے کی جنگ دیکھو. یا اللہ کی آواز ہے حسین میں تجھ سے راضی ہوں, آ میری طرف آ جا. بس ایک 2 جملے کی زحمت ہے. جتنے زنجیر جان بیٹھے ہو, جب تک میں کہوں گا نہیں زیارت نہیں آئی. آج رو لو, اگلے سال وہی رہے گا نا جو زندہ رہے. پچھلے سال ہم میں تھے نا یہاں مجلس کرانے والے, اب مولا کی بارگاہ میں کم از کم چھولی آنسوں سے اتنی تو زہرا کی بھر دینا کہ اگلے جہان جائے تو زہرا تیری سند پیش کر سکے. میرے اللہ اسے جنت دے دے, یہ میرے حسین کو رونے والا ہے.
اس کے آنسو میرے رومال پہ لگے ہوئے ہیں. اتنا تو گریا بلند کر کے آج رونا. مدرسہ کی سمجھ کرو آج حسین کی. میری طرف آ جا. اب شبیر نے تلوار نیام میں رکھی. تیر آئے تلوار آئے. 9 لاکھ کی فوجوں کا گھیرا. جس بیٹی کو سلا کے گیا جب گیا ہے نا, حسین گھوڑے پہ چڑھا, سکینہ سوتی رہی. حسین نے فوجوں پہ حملہ کیا, سکینہ سوتی رہی. حسین نے تلوار نیام میں رکھی, سکینہ سوتی رہی. حسین گھوڑے کی زین سے نیچے آ گیا, سکینہ سوتی رہی. حسین پہ تیر چلتے رہے, تلواریں چلتی رہی, سکینہ سوتی رہی. بیٹی کی آنکھوں سے وقت کھلی جب سمر خنجر لہراتا ہوا حسین کی طرف آیا. پھوپھی اماں میرا بابا آیا کہ نہیں؟ کہا نہیں, وہ فوجوں کے درمیان ہے, تیرا بابا واپس نہیں آئے. پھوپھی اماں میں بابا کے پاس جا رہی ہوں. اب چادر سنبھال گئے, فوجوں کے سامنے آ گئی. 9 لاکھ فوجوں کے حیوان گھوڑوں سے سموں سے سم جڑے گھوڑوں کے. اب حیوان کے ساتھ جس کے سامنے آ کے کہتی میں حسین کی بیٹی ہوں. حیوان ایک دوسرے کو کہتے راستہ دو, غریب کی بیٹی ہے. تھوڑی آواز کھولو. رونا اسی بات کا حیوانوں نے پہچان لیا, مسلمانوں نے ہی پہچانا. حیوانوں سے راستہ لیا. بابا 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 بابا. 9 لاکھ کی فوج میں حسین کی بیٹی کی صدا. ایک ظالم کھڑا تھا, اس کا دامن ہلایا. یا شیخ حل رہتا ابھی, تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ ظالم تھا نا. کہتا کس کی بیٹی ہے؟ کہا حسین ابن علی. پہلے تماچے مارنے شروع کیے. کر ماتم, کر ماتم. حسین کی سواری اور اس کی طرف دوڑ کے جایا کرو جب آئے گی. انتظار نہ کیا کرو. اس لیے کہ میں نے علماء سے سنا اکیلی نہیں آتی, سوار لے آتی ہے ساتھ. شبیر اپنی سواری بھی آتا ہے. اور رکابوں میں جس کی دعا قبول نہیں ہوتی, مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو رکاب پکڑ کے چوما کر, اور چومتے ہوئے کہا کر اللہ تجھے حسین کا زخمی پیروں کا واسطہ ہے. میرے بابا کو دیکھا ہے. آپ سے کوئی کسی کا پتہ پوچھے, اس وقت اگر کسی سے پوچھے فراز حیدر کاظمی کہاں ہے, تو کیسے بتاؤ؟ انگلی کا اشارہ کر, وہ جو سامنے خطاب کرے وہ ہے, ایسے بتا دو. جیسے ہی بی بی نے کہا نا کہ میرے بابا کو دیکھا ہے, ظالم نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا, تیر کمان میں جوڑا, شبیر کا نشانہ لیا, تیر چھوڑ کے کہتا تیرا سے تیر لگے گا, وہ تیرا بابا ہے. اب سکینہ تیر کے پیچھے موڑی, تیر شبیر کے پہلو میں لگا, سامنے آ کے کہتی ہے معاف کرنا بابا, نہ تیرا پتہ پوچھتی, نہ ظالم تجھے اور تیر مارتا. بس ایک جملہ آ گیا حسین سجدے میں, سینہ آ گئی, سکینہ آ گئی سینے پہ, شمر آ گیا خنجر لے کر, بس اس سے آگے نہیں. حسین تو نے بلائی. حسین کی آواز ہے میرا مشکل وقت ہے, مشکل وقت میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی, خود آ جاتی. ظالم کہتا ہے تو بھیجتا ہے یا میں بھیجوں؟ حسین کی آواز ہے سکینہ چلی جا, بڑا ظالم ہے, یہ ظلم کرے گا, یہ بڑا ظالم ہے. اب اتنا کہنا تھا, یہ نپٹ گئی. نہیں بابا مشکل میں تجھے اکیلے چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ حسین پہلا بازو چھوڑائے تو دوسرا ڈالے, دوسرا چھوڑے, پہلا ڈالے. ابھی باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی, یا اس ظالم نے حسین کی بیٹی کو بالوں سے پکڑ کر پہلے ادر رسالت دیا ہے, پھر شبیر کی گردن پر خنجر چلانے شروع کیے ہیں.